عمر بھائی پہلا سوال کریں گے. کوشش کریں کہ ایک ہی سوال کیا جائے, سوال ایک ہی ہو تاکہ مجھے یاد بھی رہے اور جواب دینے میں بھی آسانی ہو. آپ ادھر ہی رہیں گی, کوئی خرابی ہو نا تو یہ میں پھر مائک چھوڑ رہا ہوں عمر بھائی کے لیے. ادھر ٹرانس میٹنگ پر نا یہاں کے اس پر وہ لگا بھی دیا ہے اپنے ریکارڈ کرنا. اچھا پھر ریکارڈ بھی کیجیے گا, ہم نے تو ریکارڈر نہیں لگا رکھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن شیخ صاحب, پہلا سوال یہ ہے کہ وہ حدیث جو آتی ہے کہ ایک دن ایک آدمی ایسا آئے گا جس کی بہت سے گناہ ہیں, جہاں تک اس کی نظر پڑتی ہے اس کو اپنے گناہ نظر آتے ہیں اور وہ سمجھے گا کہ میں آج برباد ہو چکا ہوں, تو اس کی ایک نیکی پیش کی جائے گی جس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ. تو یہاں سے کچھ بعض یہ استدلال کرتے ہیں کہ جو آدمی بے نمازی ہوتا ہے وہ پھر بھی جنت میں جائے گا, کیونکہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بے نمازی دار اسلام سے فارغ نہیں, نہ اس نے وہ کافر بن جاتا ہے اس حدیث کی روح سے. تو اس کے بارے میں آپ مزید روشنی ڈالیں شیخ صاحب, اس حدیث کا کیا مفہوم ہے, اس پر آپ تھوڑی روشنی ڈالیں. بارک اللہ فیکم. یہ حدیث تو حسن ہے, یعنی صحیح روایت ہے, اور اس کو حدیث البطاقہ کہا جاتا ہے, یعنی بطاقے والی حدیث, کاغذ کے ٹکڑے والی حدیث. میں تو ابھی سرگودا میں ہوں, میری لائبریری میں ایک خاص کتاب بھی اس حدیث پر لکھی ہوئی موجود ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ سنن وغیرہ کی حدیث ہے, ترمذی وغیرہ کی کوئی حدیث ہوگی. اب اس کا مطلب یہ نکالنا کہ نماز نہ پڑھنے والا بھی جنت میں جائے گا, یہ مطلب محدثین نے نہیں بیان کیا. تو محدثین نے جو مطلب بیان نہیں کیا, اگر کوئی آدمی اپنی طرف سے وہ مطلب بیان کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اسے دوڑ کر تسلیم نہیں کرنا چاہیے, بلکہ رجوع کرنا چاہیے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے. تو اس حدیث کی شرح پر وہ رسالہ بھی لکھا ہوا ہے, یعنی حدیث البطاقہ, تحقیق بھی ہے اور اس میں اس کی شرح بھی موجود ہے انشاءاللہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نماز کا جو تارک ہے اس کی دو قسمیں, ایک ایک نمازیں پڑھتا ہے, کبھی کوئی چھوڑ دیتا ہے, کوئی سستی کرتا ہے. تو یہ جو ہے نا, یہ شخص, اس کے بارے میں انشاءاللہ گمان یہی ہے کہ اللہ رب العزت اگر چاہے گا تو اس کو معاف کر دے گا, جنت میں داخل کرے گا, چاہے گا تو عذاب کے بعد پھر نکال لے گا. ایک وہ ہے جو نماز پڑھتا ہی نہیں, تارک الصلاۃ ہے بالکل سرے سے. تو ان لوگوں کے بارے میں وہ دوسری حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر, اس طرح کے بریت من الذمہ, خرج من الملہ, بہت سی اس طرح کے الفاظ ہیں. بعض روایتوں کو شیخ البانی نے ضعیف قرار دیا لیکن وہ حسن ہے. تو اس طرح کی بہت سی روایتیں ہیں, تو ان سے جب ثابت ہوتا ہے کہ وہ کافر ہے جو کہ سرے سے نماز پڑھتا ہی نہیں, تو وہ جو ملت سے خارج ہے. تو جو ملت سے خارج ہے وہ کس طرح وہ بخشا جائے گا؟ لا الہ الا اللہ اگر اس کا مطلب لیا جائے تو پھر محمد رسول اللہ بھی نہیں ہے اس میں. تو جب لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام کے بنیادی ارکان بھی پھر ہوں گے, ختم نبوت کا اقرار بھی ہوگا. اس میں ختم نبوت کا اقرار بھی ہم تسلیم کریں گے, ضروریات دین کے جو مسائل ہیں اس پر بھی جو ہے وہ مانتا ہوگا, تب جو ہے وہ انشاءاللہ وہ لا الہ الا اللہ کا جو ہے مستحق بنے گا اور جنت میں جائے گا. یہ گمراہ لوگوں کا طریقہ ہے کہ کسی ایک روایت کو یا کسی ایک آیت کو لے کے باقی سارے دلائل وہ ختم کر دیے جائیں اور اس سے جو مسئلے نکالنے شروع کر دیے. جس طرح مرزائی کہتے ہیں کہ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا من الناس, کہ اللہ فرشتوں سے بھی رسول چنتا ہے اور چنے گا, اور انسانوں میں سے بھی رسول چنتا ہے اور چنے گا. تو وہ کہتے ہیں انسانوں میں سے رسول آتے رہیں گے. رسول کدھر آتے رہیں گے؟ رسول کا سلسلہ تو ختم ہو گیا. اب تو صرف عیسیٰ علیہ السلام جو سابقہ رسول ہے وہ آسمان سے نازل ہوں گے, اب کوئی رسول پیدا نہیں ہونا. تو مرزائی اس آیت سے وہ رسولوں کا سلسلہ جاری کر دیتے ہیں. اور اس قسم میں جتنے لوگ ہیں یہ استدلال خود کرتے ہیں, اسلاف سے اپنے پاس کوئی دلیل نہیں رکھتے.
اس لیے جو حدیث البطاقہ سے کہتا ہے نا کہ تارک الصلاۃ جو ہے وہ جنت میں جائے گا، تو اسے اس کا اپنے اسلاف بیان کر دی کہ یہ مسئلہ صحابہ نے بیان کیا تھا، تابعین نے بیان کیا تھا، تبع تابعین نے، محدثین نے، کس نے بیان کیا تھا؟ اگر نہیں تو وہ کون ہے اس سے یہ استدلال کرنے والا، اور خاص طور پر دین کی دوسری باتوں کے خلاف؟ تو بہرحال یہ اس کا جواب ہے۔ حدیث میرے جو جہاں تک میرا علم ہے حسن ہے، حسن لذاتی ہے۔ مائک میں چھوڑ رہا ہوں۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ شیخ صاحب بہت اچھا لگا، بہت دن بعد ہے، مطلب زیادہ بات چیت نہیں ہو پا رہی ہے۔ شیخ صاحب میرے پاس بہت سارے سوال ہے، لیکن میں ابھی کے لیے ایک ہی سوال کروں گا۔ میرا سوال یہ ہے شیخ صاحب کہ کچھ دن پہلے میں نے ماہنامہ ضرب وقت میں آپ کا ایک مضمون پڑھا تھا کہ 7ویں دن کے بعد عقیقہ جائز ہے۔ پھر ابھی کچھ دن پہلے میں نے ماہنامہ سنا میں حافظ نور پوری حافظ اللہ کا بھی ایک مضمون پڑھا، تو اس میں صحیح موقف آپ کی تحقیق میں کیا ہے؟ کیونکہ دونوں ہی میرے نزدیک کافی واجب الاحترام شیخ ہیں آپ لوگوں کو، اس میں تحقیق جو صحیح تحقیق ہے وہ کیا ہے؟ ذرا سے مہربانی کر کے ذرا وضاحت کرنا دیجیے۔ جناب محترم ابو یحییٰ نور پوری حافظ اللہ ہمارے بھائی ہیں، شاگردوں کے شاگرد ہیں، ان کا منہج صحیح ہے، عقیدہ صحیح ہے، بہت میں تو انہیں بہت پسند کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان جدائی نہ ڈالے اور آخرت میں بھی ہم اکٹھے ہوں۔ جتنے بھی صحیح العقیدہ لوگ ہیں، یا سنہ کا رسالہ جو ہے یہ بھی ہماری ہی دعوت ہے، اہل حدیث کی دعوت ہے۔ ضرب حق ہو، اگر سفین شاہ صاحب کا رسالہ جو میرے آنے کے بعد جاری ہوا ہے 19 نمبر کے بعد، یا السنہ کا رسالہ ہو پہلے نمبر سے، یا مانامہ الحدیث ہو، تو یہ ایک ہی دعوت جو ہے نا، جو میں نے دعوت شروع کی تھی، جو جھنڈا اٹھایا تھا کہ بھائی ہم قرآن حدیث اور اجماع مانتے ہیں اور اسی طرح اجتہاد کو جائز سمجھتے ہیں اور اجتہاد میں آثار سلف صالحین کو لے کے چلیں گے، تو یہ وہ جھنڈا ہے جو ہم نے اٹھایا ہے، اور اللہ کے فضل سے اب وہ دنیا کے کونے کونے میں جو ہے وہ یہ ایسے اہل حدیث موجود ہیں جنہوں نے یہ جھنڈا اٹھایا ہوا ہے۔ اور اسی سلسلے میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صحیح العقیدہ بھائیوں کا کچھ مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ اس بارے میں بھی میں ایک مضمون شائع کر چکا ہوں جو مانامہ الحدیث میں چھپا ہوا ہے کہ سلف صالحین ان کے درمیان اختلاف، صحابہ کے درمیان، تابعین کے درمیان بعض مسئلوں پر اختلاف رہا ہے۔ تو ایسا اختلاف جو ہے وہ دلائل کے ساتھ آدمی ایک دوسرے سے اختلاف کر سکتا ہے، لیکن فتویٰ بازی نہیں کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ اب انہوں نے یعنی ابو یحییٰ حفظہ اللہ نے جو مضمون لکھا ہے وہ میں نے پڑھا ہے، انہوں نے بہت احترام کے ساتھ جو ہے وہ اختلاف کیا ہے ہمارے ساتھ اس مسئلے میں کہ یعنی بڑی عمر کا آدمی جو ہے وہ عقیقہ کر سکتا ہے کہ میں نے جو مضمون لکھا تھا وہ اصل میں میرے ہی ایک شاگرد ہیں، بھائی ہیں، ان کے مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے کوئی مضمون لکھا تھا کہ 7ویں دن کے بعد عقیقہ کرنا جائز نہیں، تو کوئی ایسا مضمون ایسی کوئی بات انہوں نے لکھی تھی السنہ میں۔ تو میں چونکہ فی الحال تو دور ہوں، اپنی لائبریری سے سرگودا میں ہوں اور انشاءاللہ عنقریب واپس جانے والا ہوں۔ تو اس میں چونکہ ان کا موقف میرے خیال میں صحیح نہیں تھا، تو اس کا میں نے جواب لکھا تھا کہ 7ویں دن کے بعد بھی عقیقہ کرنا جائز ہے۔ یہ میرا مضمون چھپا تھا السنہ رسالے میں۔ اس میں میں نے 2 دلیلیں دی تھی۔ ایک تو وہ حدیث پیش کی تھی جس میں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ اپنی نبوت کے بعد کیا تھا، اور نبوت آپ کو یعنی 40 سال کے بعد ملی ہے، 40 سال کے بعد وہی آئی ہے، تو جو یعنی حدیث سے جو ثابت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ نے 40 سال کے بعد اپنا عقیقہ کیا تھا۔ میں نے پھر اس روایت کا صحیح ہونا، حسن لذاتی ہونا ثابت کیا، راویوں پر بحث کی،
اور بتایا کہ اسے حافظ ابن حجر اسقلانی نے بھی حسن قرار دیا ہے اور شیخ البانی نے بھی صحیح قرار دیا. اور اس بارے میں ایک دوسری ضعیف روایت تھی جو زیادہ مشہور تھی متروک راوی کی. تو یہ جب دوسری یہ یعنی اس سے علیحدہ سند مل گئی تو ہم نے اس کی تحقیق کی اور یہ تحقیق چھپی ہے ضرب حق میں جس کا بھی آپ حوالہ دے رہے تھے. اور دوسری دلیل میں نے وہ پیش کی تھی السنہ اس میں ضرب حق میں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ اپنے عقیقے کی وجہ سے رہن رہتا ہے. اب رہن رہتا ہے اس سے میں نے استدلال کیا تھا کہ بچے کا چونکہ گروی ہو گیا ہے رہن ہو گیا ہے تو رہن چھوڑانا چاہیے. اگر مجھ پر کوئی قرض ہے تو قرض ادا کرنا چاہیے کہ اگر کسی مسئلے میں اللہ کے دربار میں رہن مان گیا ہوں تو مجھے وہ رہن جو ہے دور کرنا چاہیے. یہ میں نے استدلال کیا تھا. اور اس میں میرے ساتھ حافظ ابن حزم بھی تھے جو ظاہری عالم گزرے ہیں. تو جناب ابو یحییٰ نور پوری حفظ اللہ نے پھر رد کیا. حدیث کو تو انہوں نے صحیح تسلیم کر لیا لیکن احتمال ظاہر کیا حافظ ابن حجر کے یعنی وغیرہ کے اقوال سے کہ یہ ہو سکتا یعنی احتمال یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخصیص ہو یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہو. تو اس کا الجواب جو ہے وہ میرے شاگرد حافظ ندیم ظہیر حفظہ اللہ نے دیا ہے اور انہوں نے یہ ثابت کرنے کی اچھا پاکستان جو ہے نا یہ یعنی ایسا ملک ہے کہ پاکستان کے جو غریب عوام ہیں سارے پریشان ہیں. اب دیکھیں کہ 3-4 ہم کو بجلی نہیں تھی 3 بجے سے بجلی گئی ہے اور 7 بجے قریب آئی ہے 7:30 بجے پھر چلی گئی. اب جو ہے نا یو پی ایس پر تھوڑی دیر یہ چلے گا. یو پی ایس بھی بند تھا اور بس اب اللہ ہی خیر کرے. یہ پاکستان میرے خیال ہے پوری دنیا میں واحد یہی ملک ہے جس کے حکمران جو ہے وہ ہر طریقے سے لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں اور عوام بھی پھر انہیں خوب ووٹیں دیتے 80-80 ہزار کی ووٹ دیتے. تو خیر میں کہہ رہا تھا کہ یہ ویسے سوال آپ کا بڑا ہی زبردست تھا. تو میں اس حدیث کو انہوں نے تخصیص کی کوشش ثابت کرنے کی کوشش کی جس کا ندیم صاحب نے جواب دے دیا. تو بہرحال اس حدیث کو نور پوری حفظ اللہ بھی صحیح سمجھ حسن مانتے ہیں. میں نے ان سے بات کی تھی فون پر. تو اب یہ مطلب میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ خاص دلیل ہے کہ نہیں. تخصیص حدیث اب آ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد اپنا عقیقہ کیا تھا. تو یہ بہت بڑی دلیل ہے. حدیث ہے صحیح. اس کے مقابلے میں کوئی دلیل موجود نہیں کہ جب آدمی بڑا ہو جائے تو اپنا عقیقہ نہ کرے اگر عقیقہ نہ ہو چکا ہو. تو ظاہر ہے کہ پھر مسئلہ اجتہادی ہے. اب جو دوسری بات ہے انہوں نے نور پوری صاحب نے یہ یعنی موقع پیش کیا ہے کہ یہ استدلال ابن حزم کے علاوہ کسی نے کیا. لیکن مجھے امام احمد بن حنبل کا بھی استدلال مل گیا اسی حدیث سے. انہوں نے استدلال کیا ہے. تو میرا بھی تحقیقی مضمون جو ہے الحدیث میں آ رہا ہے. میں نے اپنے ضرب حق والے مضمون میں اضافہ کر کے اسے الحدیث جو ابھی شمارہ آئے گا اس میں انشاءاللہ وہ شاید کر دیں گے. ہم نے وہ بھیج دیا چھپنے کے لیے. تو یہ ہے بہرحال موقف ہے. یہ 2 بھائیوں کے آپس میں موقف ہیں جس کے پر آپ کا دل مطمئن ہو. ہمارے نزدیک تو 7ویں دن 14ویں دن 21ویں دن عقیقہ کرنا جائز ہے. اس کے بعد جب بھی موقع ملے بغیر ہفتوں کی یعنی ترتیب کے جب بھی موقع ملے اپنا اگر عقیقہ نہیں ہو چکا تو بھی کرنا جائز ہے. میری جو ہے ارشاد الحق اثری صاحب فیصل آبادی جو ان سے ملاقات ہوئی تھی وہ بھی اسی بات کے قائل ہیں اور اسی طرح جو اور بھی جو ہے نا بڑے علماء اسی بات کے قائل ہیں. تو خیر یہ مسئلہ اجتہادی ہے. مائک میں چھوڑ رہا ہوں تاکہ اگلے بھائیوں کے جو سوالات ہیں پتہ کوئی نہیں بجلی کس وقت جو ہے نا اچانک ابھی جنریٹر چلایا گیا نا. اچھا پھر انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا. مائک میں چھوڑ رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے
کہ اگر کسی مسئلے پر متاخرین کا اجماع ہو جائے اور متقدمین میں سے کسی نے بھی اس بارے میں کچھ بھی نہ کہا ہو تو کیا وہ حجت ہوگی؟ جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حسن لغیری حدیث پر اس اصول پر حجت اجماع ہوا ہے متاخرین کا، تو کیا اس پر وہ اجماع حجت ہوگا یا نہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جس زمانے میں بھی صحیح العقیدہ مسلمانوں کا اجماع ہو جائے وہ حجت ہے، چاہے متقدمین ہو یا متاخرین ہو یا کوئی یا اس زمانے میں ہو جائے، ادھر تک تو آپ کی بات صحیح ہے، متاخرین کا ہو یا متقدمین کا یہ اجماع حجت ہے۔ یہ جو کہتے ہیں حسن غیری پر اجماع ہوا، یہ جھوٹ بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بالکل بغیر دلیل کی بات کرتے ہیں۔ کوئی اجماع نہیں ہوا متاخرین کا حسن غیری پر، کخ اجماع نہیں ہوا، نہ اہل حدیث کا نہ غیر اہل حدیث کا، کوئی کخ بھی اجماع نہیں ہوا۔ یہ ہے ان کے اس بات کا جواب۔ اس بارے میں آپ وہ میرے 3 مضمون بھی پڑھ لیجئے گا جو میں نے لکھے۔ ابھی مائک میں چھوڑ رہا ہوں۔ رحمان بھائی تشریف لائے، مائک چھوڑتا ہوں میں آپ کے لیے۔ السلام علیکم جی عمر بھائی، میں مائک چھوڑتا ہوں، مجھے بتائیں میری اگر آواز آ رہی ہے پھر میں دوبارہ مائک لیتا ہوں۔ جی رحمان بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے، الحمدللہ، تشریف لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ صاحب میرے 2 سوال ہیں۔ ایک قرآن پاک کی آیت ہے، یعنی کہ جو میری اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے کتاب و سنت کے مطابق، وہی تو کافر ہیں۔ یہ انفرادی طور پہ یعنی کہ کسی بندے کے اوپر یعنی کہ یہ لاگو ہوتی ہے آیت، یا یہ اجتماعی طور پر جیسے ہماری حکومت ہے یہ کفریہ نظام کے اوپر چل رہی ہے تو اجتماعی پر بحیثیت قوم یعنی کہ ہم کافر کہلائیں گے؟ کیونکہ یہ کتاب و سنت کے مطابق تو حکومت پاکستان فیصلے نہیں کرتی۔ تو دوسرا میرا سوال یہ ہے، یعنی کہ سورہ نساء آیت نمبر 115، اس کا شان نزول کیا ہے؟ یہ کس حالات میں آیت نازل ہوئی تھی؟ تو تیسرا میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک سنی گھرانہ ہے، وہ جو قرآن خوانی، عید میلاد النبی، اس قسم کے یعنی کہ بدعات میں وہ شامل ہے، تو اس کے ساتھ رشتہ داری اس کو بیٹی کا رشتہ دیا جا سکتا ہے؟ اگر وہ کہیں بھی آپ اپنے مسلک کے اوپر رہو، ہم اپنے کے اوپر رہیں گے، تو اس حالات میں اگر ایک خاندان ایسا ہے، اگر امید ہو کہ اس کو قائل کرنے سے، دین سمجھانے سے یہ صحیح کتاب و سنت کے راستے پر آ جائیں گے، فی الحال وہ بریلوی ہیں، تو پھر اس امید کے اوپر رشتہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ مائک چھوڑتا ہوں۔ ٹھیک ہے، مائک چھوڑ دیا ہے نا آپ نے۔ یہ جو پہلی آیت ہے اس کے بارے میں آپ ایسا کریں، تفسیر ابن کثیر پڑھ لیں، تفسیر سعدی پڑھ لیں، دوسری کتابیں بھی۔ سیاسی امور پر میں جو ہے اتنی بات نہیں کرتا ہوں، حدیث کے بارے میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کو بتا دوں۔ یہ جو 115 نمبر آپ نے آیت بیان کی ہے، اس کا شان نزول مجھے یاد نہیں ہے۔ تیسری جو بات آپ نے کہی ہے سنی، یعنی اب ذہن میں آ نہیں رہا ہے کہ اس کا شان نزول کیا ہے۔ جو آپ نے کہا سنی گرانا، تو سنی بھائی اہل حدیث سارے سنی ہیں، سنی سے مراد آپ کی بریلوی ہوگا، بریلوی گرانا۔ تو بریلوی اہل بدعت کے حکم میں، اہل بدعت کے بارے میں میری کتاب چھپ چکی ہے، اہل بدعت کے پیچھے نماز کا حکم، وہ مکتبہ اسلامی سے لے لیں، آپ کے سوال کا جواب اس میں موجود ہے۔ میں ایک میں چھوڑ رہا ہوں اگلے سوال کے لیے۔ السلام علیکم شیخ صاحب، میرا سوال ہے اللہ کی اللہ کے قرآن میں جو آیت الکرسی ہے شیخ صاحب اس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے کہ یہ اللہ کا علم ہے کرسی، وہ تو موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ عبداللہ بن مسعود والی حدیث جو کتاب التوحید امام خزیمہ کی جو ہے کہ جس میں یہ ذکر آتا ہے کہ 500 سال کا جو فرق ہے زمین سے آسمان کا اور پھر عرش سے، اور یہ پورا 500 سال کا فرق جو آتا ہے، تو اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کرسی جو ہے یہ مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ اور ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر میں اسی طرح اشارہ کیا ہے کہ یہ مخلوق ہی ہے اللہ کی۔ تو اسے اللہ کا علم سمجھا جائے کہ اللہ کی مخلوق سمجھی جائے، مطلب کون سا قول زیادہ راجع ہے؟ اس سے تھوڑی وضاحت ہے۔
بے شک یعنی کرسی جو ہے وہ مخلوق ہے. اس کے دو معنی ہوتے ہیں نا. ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کی کرسی جو ہے زمینوں اور آسمانوں سے بڑی ہے، یعنی زمین آسمان سارے ملا کے بھی کرسی سے چھوٹے ہیں. تو اس لحاظ سے تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اگر کرسی سے علم مراد لیا جائے تو پھر یہاں مجازی معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. یعنی پھر ہم یہ مراد لیں گے کہ کرسی کا لفظ جو ہے علم اگر اس سے مراد ہے تو اللہ کے علم نے کائنات کو یہ رکھا ہے، تو اللہ کا علم تو مخلوق نہیں ہے، وہ تو اللہ کی صفت ہے. تو پھر یہ یعنی مجازی معنوں میں مراد لیا جائے گا. کرسی کے علم ہونے کی کچھ روایات میرے خیال ہے کچھ آثار ہیں، حدیث سے تو یہ ثابت نہیں کہ اس سے مراد علم ہے. آپ ایسا کریں کہ وہ تفسیر ابن کثیر جو میری تقریر چھپی ہے جلد نمبر 1 صفحہ 418 419 دیکھ لیں، مکتبہ اسلامیہ سے چھپی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک آدمی اپنے باپ کو قتل کر دے تو کیا وہ آدمی اس کا وارث بنے گا یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو یہی ثابت ہے کہ وہ باپ کا وارث نہیں بنے گا. مائک چھوڑ رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیف حالک یا شیخ؟ شیخ سوالین. پہلا سوال یہ ہے جو حدیث قدسی ہے نا وہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، اور اس کے دلیل کیا ہے وہ جس طرف ہے. دوسرا سوال یہ ہے جو رقیہ کرنے والا ہوتا ہے نا راقی، اس کی صفات کیا ہونی چاہیے اور رقیہ شرعیہ کیسے ہوتا ہے؟ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے بھائی؟ بڑے عرصے کے بعد آپ کی آواز سن رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ میں رکھے. بچے بھی انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے، بھائی بھی ٹھیک ہے، برمنگھم میں ہوں گے انشاءاللہ. تو حدیث قدسی کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے. حدیث قدسی کا مطلب ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے بیان کرتے ہیں. یعنی آپ نے یہ فرمایا ہو کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے. اب حدیث قدسی اور قرآن میں فرق کیا ہے؟ یہ ہماری جو اصول حدیث کی کتابیں ہیں نا ان میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ رب العزت کا کلام ہے جو اس نے جبریل کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے. حدیث قدسی جو ہے وہ یعنی اللہ رب العزت نے ہی اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے، لیکن یہ بے عینی کلام نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مفہوم بیان کیا ہے. جس طرح کہ یہاں پر وہی آتی تھی قرآن کی صورت میں بھی اور حدیث کی صورت میں بھی. تو حدیث قدسی حدیث ہے، اس میں الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور مفہوم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے کہ اس میں جو مفہوم بیان کر دیا گیا ہے نا. مثال کے طور پر حدیث قدسی میں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندو میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام قرار دے دیا پس تم ظلم نہ کرو. تو اللہ رب العزت نے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قرآن کی طرح یہ جو الفاظ ہیں یہ اللہ کا کلام ہے اور غیر مخلوق ہے. حدیث قدسی کو غیر مخلوق قرار دینا یہ میرے علم میں کچھ ثابت نہیں، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. قرآن چونکہ سارے کا سارا اللہ کا کلام ہے جو کہ اس نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اس کے ایک لفظ کی رد و بدل کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ الفاظ ہے کہ وما اريد ان ابدل من تلقاء نفسی، اس طرح کے الفاظ ہے کہ میں اپنی نفس کی وجہ سے قرآن کو نہیں بدلا سکتا، یعنی قرآن کو مجھے چینج کرنے کا اختیار حاصل نہیں. تو بہرحال یہ حدیث قدسی جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ کلام ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مخلوق ہے. رقیہ کرنے والا جو ہے نا رقیہ دم درود، تو اس کی صفات وہ صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، نیک ہونا چاہیے، فراڈی نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کی جیبوں کی طرف دیکھنے والا نہیں ہونا چاہیے.
سنت کے مطابق کرے، یا کوئی اپنے اگر تجربے بھی کوئی کرتا ہے نا، کوئی قرآن کی کسی آیت کی روح سے یا کسی حدیث کو، کسی دعا کو مد نظر رکھ کر کوئی تجربہ کرتا ہے جو کہ وہ شرکیہ نہیں ہوتا، جس میں کوئی کتاب و سنت کی مخالفت نہیں ہوتی، تو وہ بھی جائز ہے۔ اس کی دلیلیں ایک وہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع منکم ان ينفع اخاه فليفعل، تم میں سے اگر کوئی آدمی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکے تو پہنچائے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح ایک وہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے جو رقاء ہیں مجھ پر پیش کرو، اپنے دم درود پیش کرو، جس میں شرک نہیں اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اسی باب میں سے بعض ایسی چیزیں ہیں، وہ میں کل پڑھ رہا تھا، غالباً شیخ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ کی بیٹی کا بیان کردہ واقعہ، ایک بار واقعہ جو ہے وہ چھپا ہوا ہے المکرم رسالے میں، تو اس میں لکھا ہے کہ ایک آدمی آیا حافظ صاحب کے پاس، تو اس نے کہا کہ میری زمین پر کچھ لوگوں نے قبضہ کر لیا، وہ وہاں بیٹھ گئے ہیں، اٹھتے نہیں ہیں، تو کچھ میرے لیے دعا فرمائے۔ تو انہوں نے اسے ایک دعا سکھائی، پتہ نہیں اللہ مغفنی یا اس قسم کے الفاظ ہے، تو وہ دعا پڑھتا رہا، تو ادھر اس کی زمین پر جو ظالم بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑی دیر بعد وہاں پر ایک بڑا سانپ آ گیا اور وہ یعنی اس سے ڈر کر بھاگ گئے، ان کے پیچھے لگا نا۔ اسی طرح کا ایک یہ واقعہ تو چلو ابھی کا چھپا ہوا ہے، ایک واقعہ سخاوی نے کتاب لکھی الجواہر والدرر فی ترجمت شیخ الاسلام ابن حجر۔ یہ سخاوی صوفی جو ہے یہ حافظ ابن حجر کا شاگرد ہے، سچا آدمی ہے، تو اس میں اس نے لکھا ہے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک دعا جو ہے تجربے سے بتائی ہے، جو ان کا اپنا تجربہ تھا، یا سمیع یا بصیر انی اسألک بقدرتک علی کل شیء وبعلمک کل شیء انت یہ الفاظ ہو سکتا ہے میں کوئی بول بھی جاؤں، پر اس قسم کی ایک دعا ہے، اس طرح کے بولنے کی وجہ سے ضعیف نہ کرا دیجیے گا، یہ مجلس مذاکرہ ہے، مجلس تحدیث نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دعا جب پڑھی جائے تو گمشدہ چیز مل جاتی ہے۔ میں نے بھی تجربہ کیا، میرے شاگردوں نے بھی تجربہ کیا، ہم جب بھی ہماری کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، اگر وہ ضائع نہ ہو گئی ہو نا، موجود ہو، پڑھی ہو، تو پھر وہ مل جاتی ہے۔ تو یہ اس طرح کے رقاء جو ہیں یہ وہ جائز ہیں، یعنی کتاب و سنت سے ثابت ہے یا اجتہاد سے، جو کتاب و سنت کے خلاف نہیں تو وہ بھی جائز ہیں۔ اب یہ جو بھائی نظر آ رہے ہیں نا 5 ہاتھ، بس انہوں نے ہی جو ہے وہ سوال کرنے، اور کوئی آدمی ہاتھ کھڑا نہ کرے، کیونکہ یہ ان سوالات کے جواب دینے کے بعد آج کا پروگرام ہم ختم کریں گے انشاءاللہ۔ مائک میں چھوڑ رہا ہوں۔ السلام علیکم شیخ صاحب، میرے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ایمان کو مخلوق کہنا یہ کیا سلف صالحین سے ثابت ہے اور اہل سنت والجماعت کا اس کی کیا موقف ہے؟ دوسرا میرا سوال حدیث کے بارے میں ہے کہ ایک روایت ہے کہ سید عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ پسند کرتے تھے کہ مردے کو دفن کرنے کے بعد اس کے سرہانے اور پاؤں کے بعد سورہ بقرہ کی آیت پڑھی جائے، جسے امام بہقی نے روایت کیا ہے۔ اس میں ایک راوی ہے شیخ صاحب جس کا نام ہے عبد الرحمان بن اعلیٰ بن الدجلاج، شاید کہ میں غلط بھی پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ مجہول الحال ہے، لیکن شیخ صاحب اس میں اگرچہ سے صرف ایک محدثین ابن حبان غالباً نے انہیں صحیح کہا ہو، لیکن ہیشمی نے مجمع زوائد میں اسے نقل کیا اور کہا ہے کہ امام طبرانی نے اسے نقل کیا اور کہا ہے کہ ورجال موصوفین۔ تو کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ راوی جو ہے اس کی جہالت ختم ہو گئی؟ اس سے وضاحت کر دیجیے گا، جزاکم اللہ خیر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ ایمان کو مخلوق کہنے والی بات میں کوئی کلام نہیں کرتا، مجھے پتہ ہی نہیں یہ کچھ بات چلی تھی، اس میں کلام کرنا میں سمجھتا ہوں بدعت ہے۔ تو ایمان کے مخلوق یا غیر مخلوق کہنے میں بالکل بات نہیں کرنی چاہیے، فضول بات ہے۔ سرہانے سورہ بقرہ پڑھنے والی جو روایت ہے یہ ضعیف ہے، سننا میں اس کی تحقیق چھپ چکی ہے۔ عبد الرحمان بن اعلیٰ بن لجلاج واقعی مجہول الحال ہے۔ اب مجہول الحال راوی کے بارے میں اگر متاخرین کی توثیق مل جائے نا تو کیا کرنا چاہیے، اس پر میں نے بڑا غور کیا ہے۔ تو متاخرین میں 2 جو ہے نا اشخاص،
انہیں ہم نے مستثنا کیا ہے جو کہ بڑے ماہر تھے اسماء و رجال میں، ایک حافظ ذابی اور ایک حافظ ابن حجر. تو یہ دو بھی اگر مل جائیں تو پھر تو کچھ نہ کچھ حسن درجے کی روایت بن جاتی ہے. یہ دو نہ ملے نا تو متاخرین میں حیثمی تو بڑے متسائل تھے حد سے زیادہ، وہ تو ابن حبان کی توثیق پر کلی اعتماد کرتے تھے. اور اسی طرح منذری بھی اور بھی جو ہے نا تو ان پر دل مطمئن نہیں ہوتا. ابھی ہمارے پاس ایک روایت ہے جو کہ ابو یحییٰ نور پوری حفظہ اللہ کا بہترین رد ہے، جس میں عطا بن ابی رباح نے وہ عقیقے کے بارے میں کہا ہے کہ بڑے ہو کر بھی کر سکتا ہے اپنا عقیقہ. اس میں طریف بن عیسیٰ العنبری راوی ہے. طریف بن عیسیٰ العنبری کو بخاری اور ابن ابی حاتم نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، جرا کوئی نہیں کی. ابن حبان نے کتاب الثقات میں ذکر کیا ہے، اور منذری اور حیثمی دونوں نے توثیق کی. یہاں تو وہ سکون کے الفاظ آپ نے پڑھے ہیں، ادھر تو صاف سکہ کے الفاظ ہیں یا اس طرح کی کوئی الفاظ ہیں، وہ سکون والے الفاظ نہیں ہیں، تمریز والے. پھر بھی دل مطمئن نہیں ہوتا، راوی مجہول الحال رہتا ہے، روایت جو ہے وہ مشکوک کی ہے. تو اس لحاظ سے یہ سورہ بقرہ پڑھنے والی روایت جو ہے ہمارے تحقیق میں صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے. واللہ اعلم. مائک میں چھوڑ رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے عمر بھائی؟ اب اگر آواز آ رہی ہے تو بتائیے گا عمر بھائی. شیخ صاحب میرا کوشچن ہے کہ آپ دو روایت کے متعلق آپ تحقیق کر رہے تھے. ایک کہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اصحاب الحنیفہ سے بغض رکھنا لازمی ہے، یہ والی، اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میں اہل حدیث کا لفظ موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً منقول ہے. تو اس کی دونوں کی بات دیجیے ان دونوں کے بارے میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وہ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے نا، المخلصیات والی، اس میں یہ الفاظ ہے کہ سیدنا علی نے ایک صحابی سے کہا تھا انت صاحب الحدیث ہے، تو صاحب حدیث ہے، تو اہل حدیث ہے، اور دوسرے آدمی کو پھر ڈانٹا تھا جو فتویٰ دے رہا تھا غلط حدیث کے خلاف. یہ روایت قاضی بہلول بن حسان التنوخی البغدادی نے بیان کی ہے. اس کے بعد اوپر ساری سند صحیح ہے. قاضی بہلول جو ہیں وہ اپنے زمانے کے قاضی تھے، شاعر تھے، نیک تھے، ادیب تھے، یہ ثابت ہے. 200 پتہ نہیں 10 میں کب فوت ہوئی، لیکن توثیق ثابت نہیں. اس وجہ سے ہماری شرط پر یہ روایت آ نہیں رہی، دل مطمئن نہیں ہو رہا، مجہول الحال رہتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم اس روایت کو پیش نہیں کر رہے. یہ بہت عظیم الشان دلیلوں میں سے تھی. اگر کسی بھائی کو قاضی بہلول کی توثیق مل جائے نا، کوئی ایک بھی توثیق مل جائے، تو پھر ان کا چونکہ قاضی بھی تھے، نیک بھی تھے، شاعر ادیب بھی تھے، اس طرح تو ذرا بھی کوئی کسی نے کی نہیں ہے. تاریخ بغداد وغیرہ میں ان کے حالات موجود ہیں، تو پھر تو یہ روایت حسن بن جائے گی. ابھی تک تو اس پر دل و مطمئن نہیں. بغض والی جو روایت ہے نا اصحاب ابی حنیفہ سے، بغض والی روایت یہ اس میں موجود ہے. مسائل اسحاق و احمد، اسحاق منصور کی، اس میں ہمیں مل گئی ہے کہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا تھا کہ انفیوں سے جو آدمی بغض رکھتا ہے اسے ثواب ملے گا. اور کتاب و سنہ جو ہے ان کے بیٹے کی احمد بن حنبل کی، وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ میرے باپ نے کہا تھا کہ ابو حنیفہ سے جو بغض ہوتا ہے اس کو ثواب ملے گا. تو یہ پتہ چلا والی بات جو ہے سند لکھی ہوئی نہیں، لیکن معلوم یہی ہوتا ہے کہ اسحاق بن منصور کو سچ سے انہوں نے پڑھا ہے، ان سے لیا ہوگا. تو بہرحال حنفیوں سے بغض والی جو روایت ہے وہ صحیح ہے، چونکہ اصل کتاب میں مل گئی ہے. تو صاحب الحدیث کے بارے میں فی الحال ہو ایسی کوئی روایت اگر حنفیوں کے پاس ہوتی تو انہوں نے تو شور مچا دینا تھا ساری دنیا میں، کیونکہ ان کا مذہب بھی جو ہے وہ ضعیف مجہول راویوں پر، کذاب راویوں پر ہے. ادھر تو یہ راوی بیچارہ جو ہے وہ قاضی بھی تھا، وہ نیک انسان بھی تھا، اور شاعر بھی، اور ادیب بھی، اور بہت کچھ تھا، اور ذرا بھی کوئی نہیں ہے. تو خیر میں جو ہے وہ چھوڑ رہا ہوں مائک. یہ بس اب وہ عید رہ گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آواز آ رہی ہوگی. شیخ ایک تو وہ دعا بتا رہے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے بھی اس کا آزمایا ہے اور آپ کے شاگردوں نے بھی، تو ہمیں بھی وہ دعا بتا رہے ہیں تاکہ ہمیں بھی اس سے استفادہ ہو. اور میرا سوال اصل میں عورتوں کے بال کٹوانے کے متعلق ہے. جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھیں
وہ کانوں تک بال کٹوایا کرتے تھے. تو اس حدیث کی شرح میں امام نووی نے بھی کہا ہے کہ اس میں عورتوں کے بال چھوٹے کروانے کی دلیل پائی جاتی ہے. اور میری نظر سے شیخ بن باز رحمہ اللہ کا بھی فتویٰ گزرا، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ عورتوں کے بال کٹوانے میں اگر یعنی کہ اس میں مشابہت نہ ہو کفار کی عورتوں سے اور شوہر کی رضامندی سے ہو تو وہ کٹوا سکتی ہے. تو اس کے بارے میں لیکن کچھ علماء کا میں نے یہ سنا کہ وہ کہتے ہیں بالکل نہیں کٹوا سکتی. تو اس میں صحیح آپ کے تحقیقوں کا موقف کیا ہے؟ اور دوسرا ابھی آپ رقیہ کے بارے میں بتا رہے تھے تو اس میں ایک میرے ذہن میں بھی آیا، میں نے ایک اہل حدیث عالم کو دیکھا تھا کہ جیسے اگر کسی کی کوئی چیز یا کوئی شخص گم ہے یا کوئی ناراض ہے کسی کے ساتھ ہوا ہے تو وہ حلقہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کی تصویر یعنی کہ کسی کو دکھاتے ہیں، وہ بعد میں کوئی جو بھی وہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی ناظر ہو جاتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ کس نے کیا کیا. تو اس طرح کے یہ جو کام ہے اس کے بارے میں کیا یعنی کہ حکم یہ بدعت میں آتے ہیں کیا یا یہ کیے جا سکتے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ جو ہے نا آپ نے یہ چار جو سوالات ہیں اسے خوب فائدہ اٹھایا ہے کہ ایک بھائی دو تین سوالات کر رہے ہیں پتہ کتنے. تو یہ جو دعا ہے وہ سن لیں آپ سارے بھائی. اب جو میں پڑھوں گا نا تو یہ کتاب سے پڑھوں گا، اس لیے یہ روایت بالکل صحیح ہے. یا سمیع یا بصیر بقدرتک علی کل شیء وبعلمک کل شیء دلنی علی ھذا کے بعد پڑھنا ہے وہ چیز جو گم ہوگی. دوبارہ سنیں، یا سمیع یا بصیر بقدرتک علی کل شیء وبعلمک کل شیء دلنی علی ھذا. تو یہ آپ نے میرے خیال سے سیو کر لیا ہوگا تو پھر آپ اسے یاد کر لیجیے گا. یہ ہے دعا. عورتوں کے بال کٹوانے کے بارے میں ہم کئی دفعہ شائع کر چکے ہیں اور میرا خیال ہے اب بھی آ رہا ہے ہمارے رسالے میں. ہم اسے جائز نہیں سمجھتے کیونکہ اس میں کفار سے مشابہت ہوتی ہے، فساق فجار سے مشابہت ہوتی ہے، اس لیے جائز نہیں ہے. صرف وہ حج عمرے کے موقع پر تھوڑے سے بال جو ہے نا ایک انگلی کے برابر، انگلی کی موٹائی کے برابر جو ہے وہ کاٹ سکتے ہیں. یہ ہلکا بنانا اور جنوں کو حاضر کرنا اور تصویر وغیرہ یہ سارا جو ہے فراڈ ہے، یہ غلط کام ہے. میں تو اسے جائز نہیں سمجھتا ہوں. یہ استعانہ بن جن جو ہے اس پر مختلف علماء نے لکھا ہے. شیخ حمید اللہ پشاوری نے بھی ایک پمفلٹ لکھا ہے اور شیخ البانی نے بھی اس کی مخالفت کی اپنے سلسلے میں، کہیں سلسلہ صحیحہ میں یا ضعیفہ میں. تو یہ جائز نہیں ہے. یہ آپ کے تینوں سوالوں کے جواب ہو گئے. اب دو ہی بھائی ہیں انشاءاللہ، مجھے پھر آپ اجازت دے دیجیے گا. میرے ساتھ ایک ساتھی بیٹھے ہوئے ہو انتظار میں، مائک چھوڑ رہا ہوں. جی السلام علیکم شیخ صاحب، انشاءاللہ آواز آ رہی ہوگی. شیخ صاحب میرا ایک سوال ہے حدیث کے بارے میں. یہ میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے حنفیوں کی ہے فیس بک پہ ان کے علماء دیوبند کے نام سے انہوں نے پیج بنایا، اس میں انہوں نے ایک حدیث بیان کی گئی ہے گردن کا مسح کرنے کا وضو میں جو کرتے ہیں. اس کے راوی جو ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہیں اور ان کی حدیث میں ان کی جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ جو کوئی وضو کرے اور وضو کے بعد میرے خیال سے غالباً انگلش میں لکھا ہے، مجھے اس کا صحیح سے ترجمہ نہیں پتا، نیب لکھا ہوا ہے، گردن کے اوپر مسح کرے تو قیامت کے دن وہ آگ کا گردوبند یا کیا کہتے ہیں نیکلس پہننے سے جو ہے بچا رہے گا. اور اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ علامہ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب تلخیص الحبیر پہلی جلد صفحہ نمبر 92 میں کہا ہے کہ اس کی جو سند ہے وہ صحیح ہے. اور اس کے علاوہ علامہ شوکانی نے اپنی کتاب نیل الاوتار میں جو ہے لکھا ہوا ہے کہ یہ اس کی روایت جو ہے صحیح ہے. دوسرا میرا سوال ہے یہ حیات النبی کے بارے میں آپ کے رسالے میں اگر کچھ لکھا ہوا ہے تو مجھے بتا دیے گا تاکہ میں دیکھ سکوں اس میں، اس کے بارے میں مجھے معلوم کرنا ہے. اگر آپ کے رسالے میں ہے اس میں تو بتا دیے گا حیات النبی کے عقیدہ جو ہے. سوال کیا تھا تو امید ہے آپ تک آواز پہنچی ہوگی تو آپ تشریف لائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. عبدالشکور بھائی نے یہ ایک گردن کی مسح کے بارے میں سوال کیا تھا نا، سید عبداللہ بن عمر کی حدیث اور حیات النبی کے بارے میں، یا کوئی اور سوال تھا؟ آواز نہیں ہے؟ آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ بتائیں کہ میری آواز صحیح ہے. جب میری آواز صحیح ہے تو میں جواب دے رہا تھا. عبدالشکور بھائی نے جو سوال کیا تھا یہ کیا تھا گردن کی مسح کے بارے میں،
اور حیات النبی کے بارے میں یا کوئی اور سوال تھا؟ پوچھے ان سے کہ میں جو سوال کا جواب دے رہا تھا وہ گردن کے مسے والے سوال کا جواب دے رہا تھا اور اس کا حیات النبی والے سوال کا جواب دے رہا تھا. یہ کیا مسئلہ ہے بتائیں نا. یہی تھا نا. ٹھیک ہے. تو گردن کے مسے کے بارے میں وہ جو روایت پیش کرتے ہیں دیوبندی حضرات اور کہتے ہیں حافظ ابن نے صحیح قرار دیا، غلط کہتے ہیں حافظ ابن حجر نے صحیح نہیں قرار دیا اسے. انہوں نے ہو سکتا ہے کہ یہ کہا ہو کہ ابن فارس تک صحیح ہے. ابن فارس تک صحیح ہو نا یا کسی خاص راوی تک، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ساری سند صحیح ہے. پوری سند کا صحیح ہونا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیوبندیوں کو کہنا چاہیے کہ اس کا ثابت کرو، اس کے سارے راویوں کی توثیق ثابت کرو، سند کے متصل ثابت کرو. اگر تم نے ثابت کر دی تو ہم تسلیم کریں گے. ہم تو انشاءاللہ وہ گردن کے مسا کر دیں گے. ابھی تک تو یہ حدیث ہمارے نزدیک موضوع روایت ہے، بے اثر روایت ہے. اور مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے کہ اس کی سند متصل کوئی نہیں ہے. اور تلخیص العبیر یہاں پر موجود نہیں، ورنہ میں بھی نکال لیتا. مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے حافظ ابن حجر نے وہ اس کی سند پر کوئی بھی کلام کر رکھا ہے. کاش کیا تلخیص العبیر یہاں ہوتی میرے پاس. دوسرا جو حیات النبی والا سوال ہے، حیات النبی کے بارے میں اپنے کسی رسالے میں لکھ چکا ہوں لیکن اب وہ یاد نہیں ہے. مقالات میں پہلی جلد میں صفحہ نمبر 17 پر میرا مضمون چھپا ہوا ہے. پہلی جلد مقالات، وہ آپ دیکھ لیں اور حیات النبی کے بارے میں انشاءاللہ آپ مطمئن ہو جائیں گے. تو میں ابھی مائک چھوڑا ہوں آخری سوال کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کی کوئی نماز چھوٹ گئی ہو، کیا وہ نماز 2-4 دن کے بعد پڑھ سکتا ہے؟ دوسرا یہ کہ جو میں نے اس سے پہلے سوال پوچھا تھا مقتول کے بارے میں کہ اگر کوئی شخص اپنے باپ کو قتل کرتے، تو بعض لوگ کہتے ہیں اس کے بارے میں جو روایتیں ہیں وہ ضعیف ہے. تو اگر آپ کچھ حوالے دے دیتے تو ٹھیک ہوتا. اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حوالے دینا ٹھیک تھا لیکن اب حوالے دے کر درس کس طرح دیا جا سکتا ہے؟ یہ تو شاگردوں کو کہوں کہ یار جلدی کرو، وہ نکالو حوالے. حوالوں کے لیے تو آپ خط لکھیں انشاءاللہ بائی ڈاک مکتبۃ الحدیث حضروں. تو پھر جب میں انشاءاللہ موقع ملے گا تو میں اس کا حوالہ نکال کر کے تلاش کر کے لیے بھیج دوں گا. اچانک تو یہاں پر باتیں کرتے کرتے تو حدیث البتاقہ ہی مجھے ملی نہیں ابھی. نماز اگر رہ گئی ہے تو 2-4 دن کے بعد کیوں؟ اگر 2-4 دن کے بعد یاد آیا ہے کہ اوہو میں نے تو 4 دن پہلے نماز بھی پڑھی تھی تو پھر اس وقت پڑھ لینی چاہیے. کیونکہ حدیث ہے کہ من نام عن وتری او نسیہ فلیصلی اذا ذکرہ. تو جس آدمی کا وتر رہ جائے یا نماز سے سوئے رہ جائے تو اس جس وقت یاد آئے پڑھے. اسی طرح اور بھی بہت سی روایات ہیں. ان سب روایات کا یہی خلاصہ ہے کہ جب انسان کو یاد آ جائے کہ اوہو میں نماز نہیں پڑھی تھی تو فوراً ہی وضو کر کے نماز پڑھے. اس کا انشاءاللہ جو ہے وہ گناہ جو ہے ختم ہو جائے گا. اور خواہ لیٹ کر رہا ہے تو یہ میرا سوال سنتے ہی اب پہلا کام یہ کرے کہ نماز پڑھ لے اور بعد میں توبہ کرے کہ انشاءاللہ آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے جو انشاءاللہ ثابت قدم رکھے اللہ اپنے فضل و کرم سے. اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی 2 ہفتے بعد، یعنی آج سے 15 دن بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی.